الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رمضان المبارک میں 20 عشرے کا وقت گزر چکا ہے، 2 عشرے کا وقت گزر چکا ہے اور آخری عشرہ، ایک آخری عشرہ بچا ہوا ہے کہ یہ عشرے کے بعد ہماری عید ہوگی۔ عید ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں اور خاص کر کے اخیر عشرے میں اپنی مغفرت کروایا، اور ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت کی چیز ہے جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مغفرت نہیں فرمائی۔ تو ہر انسان کو گناہوں کے بدلے میں اور گناہوں کو کرتے ہوئے انسان کے ساتھ جو مراحل پیش آ رہے ہیں، جو مشکلات، جو پریشانیاں، جو حالات انسان کے ساتھ آ رہے ہیں، ان حالات میں انسان کو سب سے پہلے جس کی طرف قدم اٹھانی اور جس کی طرف لپکنا ہے، وہ سب سے بڑا مضبوط عمل وہ دعا ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ میرے بندے تو مجھ سے دعا کر، تو مجھ سے ہی دعا مانگ۔ اور اللہ نے عجیب بات آگے یہ بیان فرمایا کہ دعا کس طریقے سے مانگی جائے۔ دعا مانگنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں اور کچھ طریقے ہوتے ہیں، تو دعا کو کس انداز سے مانگا جائے، کس طریقے سے مانگا جائے، تو اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ کیسے مانگا؟ ادعوا ربکم، اے میرے بندو تم اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ کیسے؟ تضرعا وخفیہ۔ تضرعا وہ کہتے ہیں گڑ گڑاتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے مانگے۔ اور کیسے مانگے؟ چپکے سے، خفیہ، آپ کے گناہ کے توبہ کرنے کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے، چپکے سے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرے، اللہ سے چپکے سے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچے۔ اے اللہ میں اتنا گناہ کر چکا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میں اتنی غلطیاں کر چکا، اے اللہ میں اب تیرے در پہ آیا ہوں، میں تیرے در پہ آیا ہوں، اللہ میرے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، اللہ میرے لیے کوئی اور در نہیں ہے جس کے در پہ جا کے میں توبہ حاصل کر سکوں، اللہ تیرا ایک تنہا در ہے جس میں میں توبہ حاصل کر سکتا ہوں اور میں کیا اپنے رب کو منا سکتا ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ اگر انسان کا ایک پیر کے چپل کا چشمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو۔ تو اس سے یہ اللہ کہنا چاہتا ہے کہ ہر وقت میرا بندہ مجھ سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے۔ کیوں؟ میں اس کا خالق ہوں، وہ میرا مخلوق ہے، سمجھ رہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، وہ میں اس کا مالک ہوں، تو میرے سے ہی مانگے، کسی اور کے در پہ نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کی بہت بڑی اہمیت رکھی ہے، دعا کو اپنا ہتھیار بنانا چاہیے، ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جیسے عام طور پر آپ دیکھیں گے
ہماری حالت اس ماں کے جیسے ہونی چاہیے دعا مانگنے میں. ہماری حالت اس ماں جیسی ہونی چاہیے جو ماں اپنے بچے کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کے بعد اگر اس بچے کو کینسر کی بیماری ہے تو اس کینسر کی بیماری میں اگر وہ بچہ بلک رہا ہے ہاسپٹل کے اندر بھرتی ہے تو اس ماں کی زبان سے جو الفاظ جاری ہوتے ہیں اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے. اس ماں کو کوئی سکھاتا نہیں ہے کیونکہ اس ماں کے دل کے اندر اس بچے کی محبت ہے, ہمدردی ہے, اس بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی, اس بچے کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی. اسی وجہ سے ماں الفاظ کہتی ہے, اپنی زبان سے یہ باتیں کہتے ہیں کہ اللہ میری تمام عمر اس بچے پہ لگا دینا, اللہ میرے بچے کو بچا لینا, اللہ میرے بچہ معصوم ہے, اللہ میرا بچہ بے گناہ ہے, میرے بچے کی کوئی غلطی نہیں, ابھی دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو ماں اپنی اولاد کے لیے اس طرح کی دعا کرتی ہے. تو ہمارا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے, ہماری حالت بھی یہی ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہم اللہ سے گڑ گڑاتے مانگیں, کسی کو نہ دیکھیں میرے پاس کون ہے, میں کس کے پاس بیٹھا ہوں. یہ آخری عشرہ ہمارے پاس موجود ہے, ہم اعتکاف میں ہیں, اعتکاف کا وقت ہے, اور اس وقت میں آخری عشرے میں خاص کر کے جہنم کی آگ سے خلاصی کا, مغفرت کا اور رحمت کا بھی ہر تمام چیزیں مل جاتی اس میں. اور اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے 24 گھنٹے ہم عبادت میں ہیں. جب ہم اللہ کے بارگاہ میں 24 گھنٹے ہیں تو ہم اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھیں. جیسے مثال کے طور پر ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک رمضان المبارک کا فقیر جب اپنے گھر سے نکلتا ہے, جھولی پکڑ کے اپنے گھر سے جب نکل جاتا ہے تو اس کے بچے جب اس کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ابا آنے کے وقت میں کچھ لے کے آنا, میرے لیے کچھ سامان آتے وقت میرے لیے کچھ لے کے آنا. تو باپ وہ فقیر جو بھیک مانگنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے وہ اپنے بچوں کو تسلی دے کر کہہ کے نکلتا ہے کہ میں آتے وقت کچھ لے کر آؤں گا. جب بازار میں نکلتا ہے مانگنے کے لیے, جب بازار میں مانگنے کے لیے نکلتا ہے, جب کسی وہ باپ جو آنکھوں سے اندھا بھی ہے, اس کے آنکھ نظر بھی نہیں آتی, وہ آنکھوں سے اندھا بھی ہے, وہ باپ جب بازار میں کسی مانگنے والے کے پاس نکل پڑتا ہے, جب کسی مانگنے دکان والے کے پاس چل جاتا ہے تو مانگتا ہے, اس کو کچھ سکے بھی مل جاتے, لیکن وہ اندھا فقیر جو رمضان المبارک میں خاص کر کے بھیک مانگنے کے لیے نکلتا ہے, خیرات مانگنے کے لیے نکلتا ہے, تو وہ پیسہ لیتا اپنے جیب میں ڈالتا ہے. اب یہ چند پیسے جمع ہو جانے کے بعد اب یہ سوچتا ہے کہ میرے بچے کو میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آنے کے وقت میں تمہیں کچھ لے کر آؤں گا, کچھ کھانے کے لیے لے کے آؤں گا. تو یہ اندھا فقیر جب کسی ہوٹل میں پہنچتا ہے, جب کسی ہوٹل میں جا کر کہتا ہے کہ مجھے کھانا دو, اور اپنے جیب سے سکہ نکال کر اس ہوٹل کے مالک کو دیتا ہے, اور ہوٹل کا مالک دیکھتا ہے کہ یہ جو اس کے پاس سکے ہیں یہ تو کھوٹے سکے ہیں, اس سے تو اس کو کھانا نہیں ملے گا. لیکن اس ہوٹل کے مالک نے اس اندھے فقیر کو دیکھ کر, اس کی فقیرانہ لباس کو دیکھ کر, اس کی حالت کو دیکھ کر ترس آتا ہے. ترس آنے کے بعد ہوٹل کا مالک ان کھوٹے سکوں کو لیتا ہے, اور ان کھوٹے سکوں کو لے کر کیا کرتا ہے, اس کو کھانا دے دیتا ہے. اور خوشی خوشی وہ کیا کرتا ہے, اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتا ہے, اپنے گھر آ کے اپنے بچوں کے سامنے وہ کھانا پیش کرتا ہے. تو ہماری حالت بھی یہی ہونا چاہیے اللہ کے سامنے, جب مانگ رہے اللہ سے ہم, تو ہماری حالت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ میں ایک فقیر بن کے تیرے پاس آیا, ایک فقیر, رمضان کا فقیر ہوں, میں بھی تیرے در پہ پڑا ہوں, اعتکاف میں بیٹھا ہوں, اللہ تیرے در پہ پڑا ہوں, میرے پاس کوئی عمل ایسے نہیں ہے. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو میں نے کمایا وہ سب کھوٹے سکے ہیں, میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے, میرے پاس تمام کے تمام کھوٹے سکے ہیں. اللہ میں کھوٹے سکے لے کر تیرے در پہ پہنچا ہوں. دنیا کا ایک فقیر جو اندھا ہے اور اپنے فقیرانہ لباس کو ساتھ میں رکھتے ہوئے, اپنے بدن پہ لگاتے ہوئے جب کسی سے مانگتا ہے تو لوگ, دنیا کے لوگ ترس کھاتے ہیں,
دنیا کے لوگ اس پہ ترس کھا کے اس کو کیا کرتے ہیں؟ کچھ دے دیتے ہیں. اللہ میں تو تیرا گھر کا فقیر ہوں، اللہ تیرے در کا فقیر ہوں، تیرے در پہ آ کے پڑا ہوا ہوں، میں تیرے در کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ اللہ اس فقیر کے لیے تو وہ ہوٹل نہیں ہے، دوسرا ہوٹل مل جائے گا. اس فقیر کے لیے ایک گھر نہیں ہے، 2 گھر مل جائیں گے. اگر اس گھر والے نے نہیں دیا تو دوسرا گھر، اس ہوٹل والے نے نہیں دیا تو تیسرا ہوٹل. اللہ اس فقیر کے پاس آپشنس ہیں، اس فقیر کے پاس انتخاب کرنے کے لیے بہت سارے دکان، بہت سارے گھر موجود ہیں. لیکن اللہ میرے پاس تیرے اس در کے علاوہ کوئی اور در موجود نہیں، اس در کے علاوہ کوئی اور در موجود نہیں ہے، تو میں اس در کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ کہاں جاؤں گا؟ اللہ تیرے در سے ہی تو مجھے لینا ہے. اب تک جو بھی لیا ہے میں نے تیرے در سے لیا ہے. ایک واقعہ آپ کو میں بتاؤں. ایک پرانے زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی ہے. بارش نہیں ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو جمع کیا، مجمع تیار کیا اور سب کو کہا کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے. تو اللہ سے مانگنے کے لیے جب بیٹھ گئے، بہت دیر نکل گیا، گزر گیا وقت. کوئی دعا آدھا گھنٹہ گزر گیا، کچھ وقت گزر گیا، بادل پہ کوئی نشان نہیں ہے، بادل پر کوئی نشان موجود نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے، اللہ ہم اتنی دیر ہو گئے دعا مانگتے ہوئے، لیکن ہمارے دعاؤں کا اثر کیوں نظر نہیں آ رہا، بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اللہ نے وحی نازل فرمایا، اے موسیٰ میں جو ہے تمہارے اوپر، تمہارے مجمع کے اندر ایک گنہگار بندہ ایسا جس کی وجہ سے میں بارش نہیں نازل کر رہا، اس کو اس مجمع سے نکال دو، میں بارش نازل کروں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اس مجلس کے اندر ایسا بدبخت کون ہے، ایسا بڑا گنہگار کون ہے جس کی وجہ سے بارش شروع کی ہوئے وہ یہاں سے نکل جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اعلان پر کوئی نہیں اٹھا. جو اس مجلس کے اندر جو گنہگار تھا، اس گنہگار نے اپنے دل کے اندر یہ کہا چپکے سے، اے اللہ واقعی میں گنہگار ہوں، میرے اندر گناہ بہت، میں گنہگار ہوں، آج تک تو نے مجھے چھپا کے رکھا ہے، لوگوں کے سامنے مجھے آج تک تو نے چھپا کے رکھا ہے. اے اللہ اگر آج میرے گناہ ظاہر ہو گئے تو اللہ میرے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے اور میں شرم کے مارے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. اللہ جس طرح تو نے اب تک میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کر رکھا ہے، اسی طرح تو میرے گناہوں پر اب بھی مجھے پردہ ڈال کے رکھا. اس نے نہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، نہ زبان سے کچھ کہا، بلکہ دل میں ندامت کی، دل میں اپنے گناہوں سے توبہ کیا. اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میں آج سے یہ زندگی چھوڑ دیتا ہوں، میرے لیے یہ زندگی زحمت بن چکی ہے، میرے لیے خطرناک بن چکے، میں زندگی کو چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ کہنا تھا، آسمان سے بارش ہونے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان. ابھی کوئی اس مجلس سے کوئی گنہگار اٹھا نہیں ہے اور اس مجلس سے کوئی اٹھ کے گیا نہیں اور بارش ہونے لگی. تو اللہ سے پوچھنے لگے کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو کوئی اٹھا نہیں، بارش کیوں ہو رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس بندے نے، اس گنہگار بندے نے مجھ سے ایسی توبہ کر لی ہے، ایسا صلح کر لیا کہ میرا دوست بن گیا، اس لیے میں نے بارش نازل کی. تو ہماری توبہ کے لیے صرف دل کی ندامت کی ضرورت ہے. دل سے ندامت کریں، آنکھوں سے 2 قطرے، صرف 2 قطرے اللہ کے سامنے گرائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اللہ اس بندے سے ترستے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس کب توبہ کرنے کے لیے آئے گا. اللہ ترستے ہیں. اللہ کو تو بہانا چاہیے انسان کی گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کر کے انسان کو مغفرت دے دیتے ہیں. تو ہمارے بھی اس فقیر کی طرح ہونا چاہیے جو فقیر اندھا ہو، رمضان المبارک کا فقیر ہو، جب اپنے گھر سے نکلتا ہو، ویسے فقیر کی طرح ہم اپنے اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلیں. ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے سنائیں، لوگوں کے سامنے سنائیں گے، لوگ سنیں گے، اپنے
پھر مذاق کریں، لیکن اس رب کے سامنے سنیں گے تو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے۔ تو اس لیے تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت وہ یہ دعا ہے، سب سے بہترین عبادت دعا ہے۔ کیوں؟ اللہ سے جتنا آپ مانگو گے اتنا اللہ دے گے، دنیا کے لوگوں سے جتنا مانگو گے اتنا ذلیل ہو۔ ایک بار مانگنے پر انسان دے دیتا ہے، 2 بار مانگنے پر انسان دے دیتا ہے، 3 بار مانگو گے دھتکار دے گا، انکار کر دے گا، 4تھی مرتبہ مانگو گے تو تعلق ہی ختم کر دے گا۔ لیکن اللہ کا معاملہ الگ ہے، اللہ 1 بار مانگیں گے خوش ہوگا، 2 بار مانگو گے خوش ہوگا، 3 بار مانگو گے خوش ہو، جتنی بار آپ مانگو گے اتنی بار اپنے تعلق زیادہ جوڑے گا۔ تو اللہ مانگنے پر خوش ہو جاتے ہیں، نہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں۔ جو نہیں مانگتا اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دل میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کو دعا قبول نہیں کرتا، اور دل میں یہ بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ میرے اتنے گناہ ہیں، میں اتنا اللہ کی نافرمانی کر چکا، میرے گناہ معاف ہوں گے، میرے گناہ، میری توبہ قبول ہوگی۔ کبھی اپنے دل میں مایوسی نہ رکھے۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہارے گناہ آسمان اور زمین کے برابر بھی ہو جائے، تمہارے گناہ آسمان اور زمین کے برابر بھی ہو جائے، اگر تم توبہ کرنے پر میرے در پہ آؤ گے، دل سے توبہ کرو گے، تو میں تمہارے تمام گناہ معاف کروں گا، تمہارے تمام سیئات کو ختم کر دوں گا، تمہارے تمام برے اعمال کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا عظیم الشان عمل انسان کو دیا ہے، اپنے سے مانگنے کا طریقہ سے۔ ہم اللہ سے مانگے تو صحیح، ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اللہ کے مانگنے سے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اللہ سے مانگنے کے۔ ہمارے پاس اگر وقت ہوتا، ہم اللہ کی یاد میں ڈوبتے، تو تب مانگنے کا مزہ کچھ اور ہوتا۔ جب لوگوں نے پوچھا نبی سے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، کہ آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ آپ کا رب کہاں ہے، کتنا قریب ہے، آپ کا رب کہاں ہے، کتنا قریب ہے، تمہارا رب کہاں ہے، جب پوچھیں گے تم سے لوگ، تو نبی آپ کہہ دینا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم ان کے شہرگ مطلب شہرگ ہوتی ہے یہاں پر، یہ شہرگ ہوتی ہے یہاں پر، تو شہرگ سے قریب اللہ ہمارے ساتھ ہے، شہرگ سے قریب اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب اب اللہ ہمارے ساتھ اتنا قریب ہے تو ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگیں؟ جب بندہ اتنا گناہ کر جاتا ہے، اتنا گناہ کر جاتا ہے کہ وہ گناہ کے انبار لگ جاتا ہے، تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اللہ کی ذات بڑی ہے، میری اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، میرا اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ تو میرے گناہ اللہ کے یہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، میرے گناہ سے زیادہ میری اللہ کی رحمت آگے ہے، میری اللہ کی رحمت آگے ہے۔ اسی لیے دعا میں کہنا چاہیے، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ اگر میرے گناہ کم ہیں، میرے گناہ کم ہیں تو مجھے معاف کر، اگر میرے گناہ زیادہ ہے، میرے گناہ زیادہ ہے، اگر تیری رحمت کم ہے تو آپ کو حق ہے آپ مجھے عذاب میں مبتلا کر دینا۔ اگر میرے گناہ زیادہ ہے، آپ کی رحمت کم ہے، تو مجھے عذاب میں مبتلا کرنا آپ کو حق ہے۔ اللہ یقیناً میرے گناہ کم ہیں، آپ کی رحمت لامحدود ہے، آپ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، میری گناہوں کی حد ہے، بس 1000 لاکھ کروڑ ہوں گے گناہ، لیکن اللہ تیری رحمت اس سے تو آگے ہے نا، میرے گناہ سے ہمیشہ تیری رحمت آگے ہے، میرے گناہ سے تیری رحمت آگے ہے۔ اللہ تجھے میں اس رحمت کا واسطہ دیتا ہوں تو مجھے اس گناہ سے نکال دے، اس گناہ کے دلدل سے مجھے پار کر دے، میں اس گناہ کی دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں، میں اس گناہ کے بازار سے نکلنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے مدد فرما، میری توبہ قبول کرنا، اب میں تیرے در پہ آ چکا ہوں، مجھے تجھے راضی کرنا ہے،
بس تیری رضامندی میرے لیے ضروری ہے، تو اگر راضی ہو جائے گا تو میرے لیے سب کچھ ہے۔ تو دعا ہمیشہ کرتے رہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، خاص کر کے ہم اس میں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہمیشہ ہر وقت ہر نماز کے بعد کم از کم 15 سے 20 منٹ اللہ سے مانگیں، خصوصاً تاکراتوں میں مانگیں، اور اس سے بھی زیادہ افطار کے وقت میں مانگیں، تہجد میں اللہ سے مانگیں۔ تہجد کے وقت اللہ کی رحمت بہت متوجہ ہوتی ہے، بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ اتنا قریب ہو جاتا ہے بندے سے۔ راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے اللہ خود آزمان پہ آتا ہے، پہلے آزمان کہ میرے بندے سے میں باتیں کروں، اور اس وقت بندے کو ایک کیفیت حاصل کرنی چاہیے۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو منواتا ہے نا، دیکھیں جیسے بچے کو کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ماں سے لڑتا ہے کہ امی مجھے دو، امی مجھے دو، امی مجھے دو۔ جب ماں نہیں سنتی ہے تو رونے لگ جاتا ہے بچہ، جب رونے پر بھی ماں نہیں مانتی تو لڑنا شروع کر دیتا ہے، زمین پہ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جب زمین پر لڑتے ہوئے بھی ماں جب نہیں مانتی اس کی بات کو، بچہ کیا کرتا ہے؟ ماں کے آنچل کو پکڑتا ہے، ماں کے پیر کو پکڑتا ہے، اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے کہ ماں مجھے چاہیے، مجھے دو۔ جب ماں کو غصہ آ جاتا ہے، ماں اس کے پیر کو، جب بچہ جب ماں کے پیر کو پکڑ لیتا ہے، ماں غصے میں اس کو کھینچتے ہوئے لے جاتی ہے، تو بچہ پیر کو نہیں چھوڑتا، ماں کے ساتھ ہی گھسٹتا وہ بھی بچہ چلا جاتا ہے۔ جب ماں بچے کی اس کیفیت کو دیکھتی ہے، اس حالت کو دیکھتی ہے، اس کی توتلی زبان سے جو الفاظ امی 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 کے جو الفاظ آ رہے ہیں اس کی زبان سے، اور آنکھوں سے جو آنسو جاری ہے، اس پر ماں ترس جاتی ہے، ماں کا دل بہل جاتا ہے۔ ماں اس کو اٹھاتی ہے، گود میں لیتی ہے، پیار کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ بیٹا لے، اس کی مراد پوری کرتی ہے۔ تو ہماری حالت تہجد کے وقت میں یہی ہونا چاہیے، جب اللہ سے کہیں، جب اللہ کو پکارے، اللہ 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 کہہ کے ہم اللہ کو پکارے، جیسا بچہ ماں کو پکارتا امی امی امی، گویا کہ دعا میں اپنے آپ کو تصور کرے جس طرح بچہ ماں کے پیر کو پکڑ کے امی 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 کہہ کے اپنی بات کو منوا رہا ہے، اسی طرح ہم تصور میں لائے، ہم تک خیال کریں کہ میں اللہ کے عرش کو پکڑا ہوں، اللہ کے عرش کے پیروں کو میں پکڑا ہوں، اور میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ 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 اللہ، یہ میرا کام کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یقین جانیں اگر کسی کی حالت یہ ہو گئی دعا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کی کبھی دعا رد نہیں فرمائیں گے، اس کا اپنا قرب نصیب کرے، اپنا قرب دے دیں گے، اس کو اپنی ولایت دے دیں گے، ولایت دے دیں گے۔ ہماری حالت کیسی ہے پتہ ہے؟ ہماری حالت ایک اس بچے کی طرح ہے۔ ایک بچے کو ماں نہلاتی ہے، نہلا کر اس بچے کو کیا کرتی ہے؟ کپڑے پہناتی ہے، کپڑے پہنا کر بچے کو ماں نصیحت کرتی ہے کہ بچے محلے میں جا کر اپنے کپڑے کو میل کچیل نہ کر لینا، اپنے کپڑوں کو گندا نہ کرنا۔ جب بچہ باہر نکل جاتا ہے تو باہر نکلنے کے بعد بچہ محلے میں کھیلنے کے لیے نکل جاتا ہے، کودنے کے لیے نکل جاتا ہے، تو باہر بچے جیسے نکلتا ہے، شریر بچے نے اس کو دھکا دے کر کسی کیچڑ میں، کسی گندی جگہ میں گرا دیتا ہے۔ جب کپڑے اس کی گندگی سے ملوث ہو جاتے ہیں، جب کپڑے کے اوپر گندگی آ جاتی ہے، گندگی کے اندر گر کر پورا بدن اس کا گندا ہو جاتا ہے، اس گندے کا بدن کو لے کر جب ماں کے پاس جاتا ہے تو ماں چلاتی ہے کہ ابھی تو میں نے تمہیں تیار کیا تھا، ابھی تو میں نے تجھے پورے نہلا دھلا کر تجھے اچھا سنوارا تھا، ایک نئے کپڑے پہنا کر تجھے بھیج دیا تھا، تم نے محلے میں جا کر کپڑے کو گندا کر دیا۔ ماں چلاتی ہے، ڈانٹتی ہے، اور ادھر سے چھوٹا سا معصوم بچہ اپنی توتلی زبان سے ماں سے کہتا ہے امی اگر آپ نے اپنی رحمت کو، اپنے غصے کو چھوڑ کر اپنی رحمت کو نہیں پکڑا، اپنی غصے کو چھوڑ کر رحمت کے ہاتھ میرے طرف نہیں بڑھاؤ گے، اگر اسی طرح تم ڈانٹتے ہوئے مجھے ڈانٹو گے تو میں کبھی اس گندگی سے، اس گندے کپڑے سے کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتا، میں اسی گندے کپڑے میں ہی رہوں گا جب تک آپ نہیں نکالیں گے۔ آپ مجھ پر رحم کرنا، میں خود سے نہیں گرا ہوں، اس گندگی کے اندر میں خود سے نہیں گرا ہوں، مجھے کسی شریر بچے نے مجھے گرایا ہے، مجھے کسی شریر بچے نے بھی کچھ گرایا ہے،
امی آپ اگر اپنی رحمت کے ہاتھوں کے محبت کے ہاتھوں کو اگر آگے بڑھا کر میرے کپڑوں کو نہیں نکالو گے، کیونکہ میں اپنا کپڑا خود نہیں نکال سکتا، میں اپنا کپڑا خود نہیں نکال سکتا، کیوں؟ میرے ہاتھ چھوٹے ہیں، میں خود نہیں نکال سکتا، میں خود اپنی گندگی کو صاف نہیں کر سکتا۔ جب تک آپ اپنی محبت کے ہاتھوں کو نہیں بڑھائیں گے تب تک میں اپنی گندگی کو دور نہیں کر سکتا۔ ہم اللہ سے کہیں اے اللہ ایسے ہی آپ نے ہمیں دنیا میں پاک صاف کر کے دنیا میں بھیجا تھا کہ میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد گناہ نہ کرنا، گندگی میں نہ پڑنا، گناہ کے دلدل میں نہ پڑنا، لیکن انسان دنیا میں آنے کے بعد گناہ میں ملوث ہو گیا۔ اب ہمیں ضروری ہے ہم اللہ کے بارگاہ میں پہنچے، جس طرح بچہ ماں کے پاس پہنچا ہے ویسے ہم اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ سے کہے اللہ میں خود سے نہیں پڑھا، اللہ مجھے شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، اللہ مجھے شیطان نے دھوکے میں ڈال کر مجھے دھوکہ دے کر مجھے گناہ کے دلدل میں پھنسا چکا ہے۔ اللہ اگر آپ اپنی رحمت کی نظر اگر میرے اوپر نہیں کریں گے، آپ اپنی رحمت کا معاملہ میرے ساتھ نہیں کریں گے تو اللہ میں اس گندگی سے، اس گناہ کی زندگی سے کبھی اپنی زندگی سے نکل نہیں سکتا۔ اللہ آپ رحم کا، کرم کا، عفو و عافیت کا معاملہ میرے ساتھ کریے، آپ اپنی رحمت کے ہاتھوں کی میرے طرف بڑھائیے تو میں اس گناہ کی دلدل سے نکل سکتا ہوں۔ آپ کی رحمت کے ہاتھوں کا بڑھنا، آپ کی نظر کرم کا ہونا، یہ میرے لیے زندگی کا سوال ہے۔ اللہ آپ میری طرف رحمت کی نگاہ ڈالیے، میں اس دلدل سے نکل سکتا ہوں، ورنہ میں کبھی زندگی میں نہیں نکل سکتا۔ اس طریقے سے اللہ سے دعا کرے، اس طریقے سے اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ کوئی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے مایوس نہیں ہونا، جو پچھلے گناہ ہوئے اس کے لیے ایک مرتبہ توبہ کر لینا، پھر بھول جانا ان گناہوں کو، بار بار ان گناہوں کو یاد مت کرنا۔ کیوں؟ میرا عقیدہ ہے میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کر توبہ کروں گا، معافی مانگوں گا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، پھر میں پچھلے گناہوں کو کیوں یاد کروں؟ اگر میں پچھلے گناہوں کو یاد کروں گا تو میرے دل میں کیا یقین رہے گا؟ شاید پچھلے گناہ میرے معاف نہیں ہوئے، تو میرے اللہ کی رحمت اتنی کم ہے؟ میری اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اس رب سے رحمت کی امید رکھے کہ پچھلے جو گناہ ہوئے اس کے لیے توبہ کرے اور بھول جائے کہ اللہ ضرور معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کرنے میں اخلاص پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔